الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلوں میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، محدثین اور فقہا کے فرامین اخلاص نیت کے حوالے سے سماعت فرمائے تھے، تو ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے حوالے سے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہم سنیں گے، اور اپنے اکابرین اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کے فرامین اور ان کی زندگی کے واقعات کی ایک جھلک انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزشتہ سلسلوں میں انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ بھی سماعت فرمایا کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیتوں سے مراد اخلاص ہے، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے، قبولیت کی چابی ہے، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، کہ اس کا عمل فقط اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا، وہ سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس سے علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی شخص کی ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا حسن و جمال والا ہے اور کتنا اس کا بڑا حسب نسب ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے، دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے، یعنی اعمال کا جو ظاہر ہے، ایک انسان نے بڑے خوبصورت انداز میں کوئی عمل کیا تو رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے عمل کا وہ ظاہر نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عمل بہت بڑا خوشنما ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل کرنے والے کے دل کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کے دل کی نیت کیا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، امت مسلمہ کو بارہا اپنے عمل میں خلوص اور للہیت کے حوالے سے درس دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ اسلامی بھائی ایک بہت بڑے اجتماع کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کر کے انہوں نے اس بہت بڑے اجتماع کے حوالے سے مبارکباد دی،
کہ حضور آپ کو مبارک ہو، ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر یہ اجتماع بہت بڑا ہوا. تو اس وقت عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے اجتماع کرنا یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ رب العزت کی رضا ہے، کہ رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ بتا کر گویا یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اجتماع چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العزت کی خاطر عمل کرنا ہے. یعنی کسی کو دکھانے کے لیے ہم اجتماع نہیں کر رہے، ہمارے دلوں میں خلوص ہونا چاہیے کہ بس رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے. اور یہی ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو آ کر اجتماع کے حوالے سے آپ کو مبارکباد دے رہے تھے، ان کی ذہنی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے رب کائنات کی رضا کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے. اور جب رب کائنات اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت کے نیک بندے اولیاء کاملین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے اعمال میں اخلاص اور للہیت کو پیش نظر رکھتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ بھانجے تھے. ان کا بھی ایک اولیاء کی فہرست میں بہت بڑا مقام تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کے مامو جان نے شریعت کے اصولوں کے مطابق کی، اور اپنے زمانے میں آپ سید الطائفہ کہلاتے تھے کہ اولیاء کرام کا جو گروہ تھا آپ کے زمانے میں، آپ کو بے شمار اللہ والے ان اولیاء کرام کا سردار تصور کرتے تھے. اور واقعی آپ کا زہد و تقوی، آپ کا اخلاص یہ کمال کا تھا. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا. اللہ والوں کی عاجزی بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا عمل ظاہر نہیں کرتے، وہ دوسرے لوگوں کی مثال دے کر اپنے پاس آنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہمارا کردار اور ہمارا اخلاص، ہماری للہیت کا مقام کیسا ہونا چاہیے. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے خلوص ایک نائی سے سیکھا. لوگوں نے عرض کی یا حضرت ایک نائی سے خلوص آپ نے کیسے سیکھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں تھا. میں ایک نائی کے پاس پہنچا. وہ نائی کسی امیر آدمی کی حجامت کر رہا تھا، اس کے بال بنا رہا تھا. تو میں اس کے پاس پہنچا، مجھے بھی اپنی حجامت کرانی تھی. تو میرے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں تھے. اس کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے میری حجامت بنا دو. فرمایا جیسے ہی اس نائی نے یہ سنا، اس نے اس امیر آدمی کو ایک سائڈ پر کر دیا، ایک طرف کر دیا، اور مجھے مرحبا کہا کہ پہلے تم آ جاؤ، کہ تم نے اللہ رب العزت کا نام لے لیا اور اللہ رب العزت کے واسطے حجامت کا کہا تو تمہارا حق پہلے بنتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے بٹھایا اور میرے سر کو چوم کر اس نے میری حجامت بنانی شروع کی. فرماتے ہیں کہ یہ حجامت بھی بناتا رہا اور روتا بھی رہا. اس کی آنکھوں میں میں نے آنسو کو دیکھا، وہ روتا رہا. جب وہ میری حجامت بنا کر فارغ ہو گیا تو اب اس نے مجھے ایک کاغذ میں لپیٹ کر کچھ درہم اور دینار دے دیے کہ اے شخص جاؤ اپنی ضروریات کو پورا کر لینا. فرماتے ہیں کہ میں وہ درہم اور دینار لے کر لوٹ گیا اور میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ جیسے ہی میرے رب عز و جل نے مجھے مال و دولت عطا کی تو میں اس نائی کا یہ قرض اس کو واپس کر دوں گا. فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے مجھے فراوانی عطا کی اور میں اس نائی کے پاس
وہ درہم اور دینار لوٹانے کے لیے پہنچا اور اسے وہ واقعہ سنایا کہ فلاں دن فلاں موقع پر میں تمہارے پاس آیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے میری حجامت کر دو، تو تم نے مجھ سے پیسہ بھی نہیں مانگا، اور میری حجامت کرنے کے بعد مجھے جو درہم و دینار دیے تھے میں تمہیں وہ لوٹانے کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ تو جب یہ بات فرماتے ہیں میں نے کہی تو وہ نائی ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اے شخص، تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کا نام لے کر تو نے ایک کام مجھ سے کرایا اور پھر اس کام کی مجھے اجرت دیتا ہے؟ وہ جانتا نہیں تھا آپ کے مقام و مرتبہ کو، جانتا نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ارے نادان، جو کام اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے اس کا عوض نہیں لیا جاتا، اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نائی سے میں نے خلوص کی دولت سیکھی، خلوص کا طریقہ اس نائی سے سیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا عمل واقعی رب کائنات کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو رب کائنات دیکھتا ہے۔ یعنی اس کی خوشنودی کا جو فیصلہ ہے وہ تمہاری ظاہری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ دلوں کے خلوص اور تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں خلوص کتنا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتہم، انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ بے شک لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے حساب سے ہی معاملہ ہوگا، یعنی جیسی دنیا میں اس نے نیتیں رکھی ہوں گی ویسا ہی اس کے ساتھ بروز قیامت معاملہ ہوگا۔ اور اس میں ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں بیان کیا، اور یہ حدیث پاک ہمارے بے شمار وہ مسائل، وہ سوالات جو ہمارے اذہان میں ہوتے ہیں مختلف واقعات کے بعد، مثلا کسی جگہ پر زلزلہ آ جائے اور لوگ اس زلزلے کی وجہ سے فوت ہو جائیں، کسی جگہ پر کوئی اور عذاب آ جائے اور لوگ اس عذاب کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں، تو بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ جو فلاں شہر میں زلزلہ آیا تو اس شہر میں کیا کوئی اللہ والا نہیں تھا؟ کیا اللہ رب العزت کے نیک بندے اس شہر میں موجود نہیں تھے؟ کیا رب کائنات کی عبادت کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا تلاوت قرآن کرنے والے اس شہر میں موجود نہیں تھے؟ تو اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، تو کیا وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہوا؟ تو یہ تمام سوالات کا جواب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت کردہ اس حدیث پاک میں ہے جو حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یغزو جیش الکعبہ، فرماتی ہے کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا۔ یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے علماء نے اس کو بیان کیا کہ قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں بھی احادیث میں آتی ہیں اور کچھ بڑی نشانیوں کا ذکر بھی احادیث طیبہ میں ہے۔ فرمایا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، کہ جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا، ایک صاف میدان کی طرف کہ جہاں پر نہ کوئی گھاس ہوگی اور نہ ہی کوئی سبزہ ہوگا،
مقام بیدا کا لفظ محدثین نے بیان کیا اور بعض نے بیدا کا مطلب چٹیل میدان بھی لیا کہ جب یہ لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگا اور مقام بیدا پر پہنچے گا تو فرمایا یخسف باولہم وآخرہم، تو ان کے اولین اور آخرین کو یعنی پورے کے پورے لشکر کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھنسا دے گا، پورا کا پورا لشکر اول اور آخر سے دھنسا دیا جائے گا۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسباقہم ومن لیس منہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام کے تمام لوگ، وہ اولین و آخرین، وہ کیسے سارے کے سارے دھنسا دیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہاں پر بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس لشکر میں شامل نہیں تھے۔ بھئی جب عذاب آیا تو وہ لوگ کہ جو بازاروں میں پھر رہے ہوں گے وہ بھی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے کہ جو لوگ کعبۃ اللہ المشرفہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے انہیں عذاب الہی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوں گے، جو لوگ اس لشکر میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور پھر ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن ان کی نیتوں کے حساب سے ان سے معاملہ ہوگا، جیسی جس کی نیت ہوگی۔ تو یہی جب بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، جیسے پاکستان میں ایک مرتبہ کشمیر اور خیبر پختونخوا میں زلزلہ آیا اور ملک کے کئی علاقوں میں زلزلہ آیا کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر بھی ہوئے اور بے شمار لوگ جاں بحق بھی ہوئے، ایسے ہی دنیا کے مختلف ممالک میں سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، انڈونیشیا میں ایسا ہوا، اب پچھلے دنوں جاپان میں ہوا، تو بے شمار لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کفار کے ممالک میں اگر زلزلہ آیا یا سیلاب آیا اور اس سے وہ لوگ موت کا شکار ہو گئے تو ٹھیک ہے یہ ایک عذاب کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن ایسے علاقوں میں زلزلہ آنا کہ جن علاقوں میں لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوں، جیسے جو کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں زلزلہ آیا، وہ زلزلہ ماہ رمضان المبارک میں آیا۔ تو اب لوگوں کا ایک سوال تھا کہ ماہ رمضان میں زلزلہ آیا جبکہ لوگ روزے دار بھی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں کا پتہ چلا کہ اس وقت مساجد میں تھے یا تلاوت قرآن کر رہے تھے، مساجد بھی شہید ہو گئیں اور وہ لوگ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا تو وہ نیک لوگ جو لپیٹ میں آئے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اس حدیث پاک میں ہے کہ لوگ مر تو گئے، ایک آفت آئی، لوگ موت کا شکار ہو گئے، لیکن جب بروز محشر اٹھیں گے تو ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا، یعنی جو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کفر اور شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو رب کائنات کو ناراض کرنے والے کاموں کی وجہ سے اس کے عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ اسی حساب سے اٹھایا جائے گا، اور جو اعمال خیر کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا وہ بھی اپنی نیت کے حساب سے بروز محشر اٹھے گا۔ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کے قہر و غضب کی وجہ سے داخل جہنم ہو جائے گا، اور ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا امیدوار ہوگا۔ تو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب جو حدیث پاک یہ سنن ابی داود میں اس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اس حدیث پاک کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ
روزانہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، مثلا روزانہ وہ نماز تہجد پڑھتا ہے، اگر ایک دن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ تہجد نہیں پڑھ سکا، تو کیا اس دن اسے تہجد کا ثواب ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ ایک شخص اگر کوئی نیکی کا کام کرتا تھا، یعنی نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں جا کر پہلی صف میں ادا کرتا تھا، اب اس شخص کو ایسی بیماری نے گھیر لیا یا ایسے ضعف نے گھیر لیا یا ایسے عذر نے گھیر لیا کہ جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کی نیت یہ تھی کہ وہ مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں نماز با جماعت ادا کرے گا، لیکن اب اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کو فریکچر ہو گیا یا اسے ریڑھ کی ہڈی کا کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس کی بنا پر اب وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کی نیک نیت کی وجہ سے اس بندے کو جماعت کی حاضری کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابی داود میں اس کو بیان کیا، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد ترکتم بالمدینہ اقواما ما سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں ایسی قوم کو چھوڑ آئے ہو، ایسے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو کہ تم جب جس راستے پر بھی تم چلے تھے، جس وادی سے بھی تم گزرے تھے، اور فرمایا ولا انفقتم من نفقۃ ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه، کہ تم نے جو بھی مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا، تم جس وادی سے بھی گزرے، وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں تم چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ہیں، وہ نیکیوں میں وہ تمہارے ہم پلہ ہیں۔ اب حضرات صحابہ علیہم رضوان کو تعجب ہوا اور وہ عرض کرنے لگے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یکونون معنا وهم بالمدینہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تم جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں جو تم خرچ کر رہے ہو، اس خرچ کرنے میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جس وادی سے گزرتے ہو اس میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جس راستے پر بھی چلتے ہو اس راستے میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے ہمارے ساتھ ہیں کہ جبکہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبسہم العذر، کہ ان لوگوں کو عذر نے روک لیا، کوئی پرابلم ایسا ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، یا جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی اس غزوے کے موقع پر علیل تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر مدینہ منورہ چھوڑ دیا، اور پھر جب غزوہ سے واپس تشریف لائے تو مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ عطا فرمایا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اگر ان کے ساتھ وہ عذر نہ ہوتا، وہ پرابلم نہ ہوتی، تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے۔ یہ بھی کسی غزوے کا ذکر ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بتایا کہ تم جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی یہ تربیت کے حوالے سے بھی تھا کہ کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آتا کہ ہم ان لوگوں سے افضل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مخلصین کی نیتوں کے حوالے سے ان لوگوں کو آگاہ فرما دیا کہ ان کا عذر تھا، انہیں کوئی پرابلم تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آ سکے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم راہ خدا عز و جل میں جو لڑنے کے لیے جا رہے ہو تم اکیلے ہو، یہ لوگ تم سے پیچھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے خلوص اور اپنی للہیت کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک موجود ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں بیان کیا، اور بعض لوگوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان بھی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، پھر اس کی شرح انشاءاللہ عز و جل ہوگی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور زبردست مفسر قرآن تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت سے خوش ہو کر ان کے لیے فہم قرآن کی دعا کی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں قرآن فہمی کا ایسا علم عطا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے، لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے کتاب اللہ سے ڈھونڈ لوں گا۔ اتنے زبردست یہ قرآن کے عالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بخاری شریف میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا۔ ثم بین ذلک، پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، کہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ اسے نہ کر سکا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العزت اپنے ہاں اس سے ایک پوری نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے لکھوا دیا کہ اس بندے کو پوری نیکی دے دو کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے یہ نیکی کر نہیں سکا۔ فرمایا فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ فرمایا کہ پہلے وہ بیان فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کر سکا تو اللہ رب العزت ایک پوری نیکی اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کائنات کی رحمت پر جھوم جائیے کہ نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہ سکا، ارادہ اس نے پختہ کر لیا تو اللہ رب العزت اسے پوری نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ پر رحمت ہے کہ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہ کی، ثواب مل گیا۔ ارادہ پختہ تھا، ارادے میں کوئی کمی نہیں تھی، پختہ ارادہ تھا کہ کروں گا، ثواب دے دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، کہ جس نے اس کا ارادہ کیا اور نیکی کو کر لیا تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس بندے کے خلوص پر ہے کہ جتنا خلوص اس کے دل میں زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنی زیادہ اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرما ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ پر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اگر وہ برائی سے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، علماء نے بیان کیا کہ وہ ایک تو ہوتا ارادہ کیا لیکن وہ کر نہیں سکا کسی وجہ سے،
اسے کوئی ایسا موقع نہیں ملا وہ برائی کرنے کا، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا، وہ معاملہ الگ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ سے رک گیا، تو پھر ارشاد فرمایا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ گناہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو گیا، یا کوئی اس کو اچھا دوست مل گیا کہ جس دوست نے اس کو اس گناہ سے باز رکھنے کی تلقین کی، اسے خوف خدا دلایا، یا اس نے کوئی ایسا بیان سن لیا، کسی عالم کا خطبہ سن لیا، بیان سن لیا، اور اس بیان کی وجہ سے یہ اس گناہ سے باز آ گیا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو ایک پوری نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے اپنے بچوں کے نانا کے حوالے سے بتایا، کہتے ہیں کہ ان کے نانا کسی بہت اچھی جاب پر تھے اور اچھی خاصی ان کی سیلری تھی، تو جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جتنی بھی رقم مجھے ملے گی میں اس رقم کو بینک میں جمع کروا کے اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ اپنے استعمال میں لے آؤں گا۔ ایک بہت ہینڈسم رقم انہیں ملنی تھی۔ تو اس مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ میرے بچوں کے نانا دعوت اسلامی کے ایک سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوئے، وہاں ایک مبلغ دعوت اسلامی نے سود کے حوالے سے بیان کیا، سود کی مذمت پر۔ تو جب بیان سے وہ فارغ ہوئے تو میرے بچوں کے نانا نے انہیں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، آج آپ کا بیان سننے کے بعد میں نے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ہرگز سود نہیں کھاؤں گا، یعنی اپنی رقم میں کسی سودی ادارے میں جمع نہیں کراؤں گا، سود نہیں کھاؤں گا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی کا سامان بھی عطا کر دیا، ان کے لیے آسانیاں ہو گئیں۔ بلکہ اسی سال حج کے موقع پر، حج کے دن میدان عرفات میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی پیاری انہیں موت عطا فرمائی کہ حج کے دن، اور حج کے یعنی نماز ظہر کے بعد حج کے دن جو رکن اعظم ہے حج کا، وقوف میدان عرفات کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو یہ ہے کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر وہ برائی سے باز رہا تو اللہ رب العزت اسے ایک پوری نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے ارادہ کیا، ہم بہا، اس کا ارادہ کیا، فعاملہا، اور وہ برائی اس نے کر لی، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہے۔ کتنا رب کائنات کا امت مسلمہ پر کرم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب کائنات کا یہ امت مسلمہ پر کتنا بڑا کرم اور احسان کہ اگر نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اللہ رب العزت پوری نیکی عطا فرماتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے نیکی کر لی تو اس کو نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور رب کائنات کے خوف کی وجہ سے، یا کسی شخص نے اسے سمجھا دیا اور سمجھانے کی وجہ سے وہ باز آ گیا، اسے خوف جہنم آ گیا یا خوف قبر آ گیا، اور اس وجہ سے وہ باز آ گیا کہ نہیں بھائی میں یہ گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے پوری نیکی عطا فرماتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس نے برائی کی نہیں، پھر بھی پوری نیکی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ برائی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس برائی کے کرنے کی وجہ سے اس بندے کے لیے لکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا کریم، کتنا مہربان ہے، اور رب کائنات اپنے بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آج ہم نے سنا کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کے خوف سے گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک گناہ ہی لکھتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اس کی توبہ کی کیفیت کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ ایک شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک شخص جنگل کے سفر پر روانہ ہوا، اس کی سواری، اس کا زاد سفر اس کے ساتھ ہے۔ اب وہ کہیں آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ سو کر اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کی سواری، اس کا جانور، اس کا زاد سفر لے کر کہیں بھاگ کھڑی ہوئی ہے، گم ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ بندہ بہت پریشان، افسردہ ہو جائے کہ اب تو میری سواری بھی چلی گئی اور میرا زاد سفر بھی لے کر چلی گئی، اب تو بس میری موت یقینی ہے، یہ جنگل بیابان ہے، میں پانی کہاں سے پیوں گا، میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا، میں اپنے مقام مقصود تک کیسے پہنچوں گا۔ اب یہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کر یہ دوبارہ لیٹ جائے، اور لیٹنے کے بعد اسے پھر نیند آ جائے۔ اب جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ اس کی سواری، اس کا زاد سفر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اس خوشی کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس بندے سے زیادہ خوشی، جسے اپنی سواری ملنے پر خوشی ہوئی تھی، اپنے بندے کے توبہ کرنے کی خوشی اللہ رب العزت کو اس بندے کی خوشی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکی اور سچی توبہ گناہوں سے نصیب فرمائے، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔